ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کا تعلق ایران سے تھا اور آج سے 850 سال پہلے انہوں نے فارسی اشعار میں دنیا کے متعلق بہت سے پیش گوئیاں کیے اور ان کی پیش گوئیوں کی سچائیوں نے دور حاضر میں اہل دانش کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ نعمت اللہ شاہ صاحب کے اشعار، جن میں انہوں نے آنے والے وقت کے متعلق بتایا ہے، کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نعمت اللہ شاہ صاحب کے ان اشعار کو شامل کر رہے ہیں جن میں انہوں نے ہندوستان، پاک و ہند کے متعلق پیش گوئیاں کی، جن میں بہت سی ماضی میں پوری ہو گئی اور باقی مستقبل میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت و زہد و تقوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ و عارفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں ان سے غارق عادت اور کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ حلقہ اور الہام کا ادراک رکھتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک علماء سے مراد یہی گروہ اولیاء مراد ہے۔ ناظرین، انہی اولیاء کرام میں سے آج سے قریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی با کمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے حوادث کی پیشگوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، جو آج تک ہر بہر صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے 100 تا 800 سال بعد آنے والے برصغیر پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب وار ان کے قصیدے کے اشعار میں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور سب سے پہلے مشہور مغل بادشاہ امیر تیمور کا نام اس کی پیدائش سے تقریباً 200 سال قبل اپنی پیشگوئی کے ایک ابتدائی شعر میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد آنے والے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمران بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں کے نام ان کے اشعار میں آتے ہیں، اور یوں خاندان مغلیہ کے 300 سالہ دور حکومت کی ترتیب وار پیشگوئی کرتے ہوئے وہ انگریزوں کی ہند میں آمد تک خاندان مغلیہ کے قریباً تمام حکمرانوں کو اور ان کی مدت حکمرانی بیان کر دیتے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی تمام حجابات سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس کو عرض پر تا قیامت نمودار ہونے والے کم و بیش تمام بڑے واقعات و حوادث کو اپنے قصیدے میں بیان کرتے ہیں، جو ماضی کی تاریخ کی روشنی میں بالکل صحیح، واضح اور عام فہم ہے، جبکہ مستقبل میں ظہور پانے والے تمام واقعات کے لیے انتظار کرنا ایک فطری امر ہے۔ ناظرین، نعمت اللہ ولی نے مستقبل کے بارے میں بہت سی پیش گوئیاں کی جو اپنے اپنے وقتوں میں درست بھی ثابت ہوئی۔ نعمت اللہ ولی نے مغلیہ دور کے علاوہ برصغیر کی تقسیم سے لے کر پاکستان کی تخلیق اور ارتقاء کے بارے میں بہت سی باتیں کہی ہیں جو سننے والوں کے لیے بہت دلچسپ ہیں۔ ایران سے دلی پر نادر شاہ کا حملہ اور ہندوستان کی فتح، یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ مغلوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ 300 سال بعد مغل کہیں نہیں پائے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہندوستان کے گورنر اور بادشاہ زیادہ تر وقت افیون کے نشے میں عادی رہیں گے۔ اس دوران انگریز تاجروں کی شکل میں ہندوستان میں داخل ہوں گے اور آخرکار پورے برصغیر کو فتح کر لیں گے۔ بڑے صغیر پر برطانوی راج 100 سال بعد ختم ہو جائے گا۔ اس پیش گوئی پر ہندوستان کے وائسرائے لارڈ کرزن نے سنت کی کتاب پر پابندی لگا دی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ انگریزوں کو اس کے بعد ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ 100 سال کی حکمرانی اگرچہ انگریز فوجی 2 سال سے زیادہ برصغیر میں رہے، لیکن وہ 100 سال سے زیادہ حکومت نہیں کرتے۔ ناظرین، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان آخری معرکہ غزوہ ہند کے متعلق شاہ صاحب نے خاص طور پر چترال، ننگا پربت، گلگت، چین اور تبت کے نام بتائے، جو اس وقت میدان جنگ بنیں گے جب کفار مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اس جنگ میں اہل کابل بھی کفار کو مارنے کے لیے نکلیں گے اور کفار کا اس طرح قتل عام کریں گے کہ دریائے اٹک ان کے خون سے 3 گنا بڑھ جائے گا۔ کافر آخرکار مسلمانوں سے اپنی جان کی بھیک مانگیں گے۔ یہ واقعہ 2 عیدوں کے درمیان، شاید عید الاضحیٰ کے بعد اور عید الفطر سے پہلے ہوگا۔
یہ معرکہ 6 ماہ تک جاری رہے گا۔ فتح حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کا بہت زیادہ خون بہایا اور قربانیاں درج کی جائے گی۔ اس کے پیش نظر پورے پنجاب کو مسلمانوں کے قبضے میں لے لیا جائے گا، جس میں لاہور، کشمیر اور دریائے گنگا اور یمنا کے درمیان کی سرزمین، پورے صوبہ اتر پردیش اور بجنور شہر شامل ہیں، جس کے لیے انہوں نے لفظ شمشیر علی استعمال کیا، اور اس خطے کے غیر مسلموں کو ان کے تصور سے بھی زیادہ شکست دے گا، اور 40 سال تک پورے برصغیر میں اسلام کا غلبہ رہے گا۔ ناظرین، شاہ ولی اللہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ برصغیر کے قیام کا ذکر بھی اپنے اشعار میں کیا ہے، اور ہو بھی اس وقت جب نہ ہندو مسلم اختلافات شدت پر تھے، نہ ہی کسی بادشاہ کا نام کسی کے ذہن میں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، خون کی ندیاں بہے گی، لوگ ہجرت کریں گے، اور ہر طرف فتنہ و فساد کا عالم ہوگا۔ مسلمان اپنے آباء و اجداد کی زمینوں پنجاب، سندھ و سرحد اور بلوچستان میں پناہ لیں گے، اور اس کے بعد ان کی کامیابی کا دور شروع ہوگا۔ ناظرین، کیا یہ سب کچھ 1947 کی تقسیم کا عکس نہیں ہے، جب لاکھوں لوگ مارے گئے، خون بہا اور مسلمان ایک نئی ریاست کی طرف ہجرت کر گئے؟ لیکن حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیاں صرف یہیں پر نہیں رکتی۔ انہوں نے پاکستان کے قیام کے بعد بھارت سے ہونے والی 2 اہم جنگوں 1965 اور 1971 کا ذکر بھی کیا۔ ان کا ایک مشہور شعر کہتا ہے کہ جب 17 دن کی جنگ ہوگی، اسلام کے غازی کامیاب ہوں گے۔ اب یہ غور طلب بات ہے کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ بالکل 17 دن ہی چلی تھی، نہ ایک دن زیادہ اور نہ ایک دن کم، اور اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم نے عظیم قربانیاں دے کر اپنے وطن کا دفاع کیا۔ اسی طرح انہوں نے مشرقی پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش ہے، اس کے فتنہ پرور کردار اور اندرونی سازشوں کا اشارہ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی علاقے دھوکے میں آئیں گے اور مغربی حصہ روئے گا۔ 1971 میں یہی کچھ ہوا۔ بھارت نے سازشوں سے مشرقی پاکستان کو الگ کروا دیا اور مغربی پاکستان والوں کے دل ٹوٹ گئے، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو کوئی سیاستدان یا مفکر نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی بزرگ ہی بتا سکتا ہے جسے اللہ نے آنے والے وقت کا مشاہدہ عطا فرمایا ہو۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے نہ صرف فتنے کا ذکر کیا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ مسلمان آخرکار سرخرو ہوں گے، بشرط ہے کہ وہ اپنے ایمان اور اتحاد کو مضبوط رکھے۔ انہوں نے اشعار میں کہا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہے گی، جب پہاڑ سلگنے لگیں گے، جب پانی ہتھیار بن جائے گا، اور جب مسلمانوں کو شمشیریں اٹھانا پڑے گی، تب فتح انہی کی ہوگی جو اللہ کے نام پر کھڑے ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا پہاڑ سلگ رہا ہے، وہاں ظلم اپنے انتہا پر ہے۔ بھارت اور پاکستان ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ سندھ تاج جیسے پرانے معاہدے توڑے جا رہے ہیں، سرحدوں پر فائرنگ، سوشل میڈیا پر نفرت اور میڈیا پر زہر اگلا جا رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس کی طرف حضرت نعمت اللہ شاہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہندوستان میں ایک فتنہ برپا ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور آخرکار ایک جھنڈا لہراتے ہوئے اسلام کی نشانی نظر آئے گی۔ آج ہم اگر سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں تو لفظی جنگ کا طوفان چل رہا ہے، ملکوں کے درمیان اعتماد ختم ہو چکا ہے، دوست دشمن میں بدل رہے ہیں، اور دنیا ایک خاموش لیکن شدید تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب یہ حالات آئیں گے تو مسلمان غیروں کے رحم و کرم پر نہیں رہیں گے بلکہ اللہ کے مددگار بن کر کھڑے ہوں گے۔ ایسے میں ترکی، چین اور دیگر ممالک کی طرف سے پاکستان کی حمایت کے اشارے بھی سامنے آتے جا رہے ہیں۔ حضرت نعمت کے اشعار یہ بتاتے ہیں کہ یہ وقت ظاہری طور پر فتنہ پرور ضرور ہوگا مگر انجام میں فتح اسلام کی ہوگی۔ ناظرین، کیا آپ موجودہ حالات کو نہیں دیکھ رہے ہیں جس کا ذکر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے صدیوں پہلے کیا تھا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ان پیشگوئی کے اتنے قریب پہنچ گئے ہوں جہاں سے غزوہ ہند جیسا واقعہ رونما ہوگا؟